بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار محمد حفیظ اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں ذوالفقار ملک صاحب، جرنلسٹ فاؤنڈیشن کے صدر ہیں۔ تو ہم ان سے آج یہ ہمارے آج قابو آ گئے ہیں تو ان سے بہت کچھ سیکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جو اکانومی کی کنڈیشن ہے ملک کی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور اس کے کوئی آگے آپ کو نظر آتا ہے کہ بہتری کی طرف یہ ٹریول کر سکتی ہے؟ سردار صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا، لفظ تو آپ نے مجھے ایسا استعمال کیا قابو کرنے کا، لیکن ہم تو آپ کے قابو ویسے آ جاتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے ملک کی معیشت کی، وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے۔ حکومت جو ہے وہ معاشی حوالے سے جو اپنے اہداف یا جو ان کی سوچیں تھی کہ وہ ہم حاصل کر کے ملکی معیشت بہتری کی طرف لیں گے، وہ بالکل بھی اس میں ناکام رہی ہے، بلکہ حالات دن بدن زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے بہت جلد، بہت لگ نہیں رہا بلکہ یہ شاید بات کنفرم ہے، آپ خود جرنلسٹ ہیں، اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ملک میں کسی بھی وقت معاشی ایمرجنسی کا جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ سر یہ بات تو ٹھیک آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی اکانومی ایک دن میں خراب تو نہیں ہوئی ہے نا، اس کا یہ تسلسل ہے ایک مسئلہ سردار صاحب یہ نہیں ہے کہ کتنے دن میں خراب ہوئی ہے، جی مسئلہ یہ کہ آگے ایمرجنسی لگنے لگی ہے اور صورتحال جو ہے وہ خراب ہونے لگی۔ اب اس کو خراب ہونے میں 10 سال لگے ہیں، 20 سال لگے ہیں، یا پورے جتنا پاکستان بنے ہوئے 75 برس ہو چکے ہیں تو وہ لگے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہت جلد جو سب سے بڑی خبر ہے، ہم اپنے ناظرین میں سے دینا آپ بھی چاہیں گے اپنے پروگرام تو کہ کسی بھی وقت حکومت یہ اعلان کر سکتی ہے کہ معاشی ایمرجنسی جو ہے وہ ملک میں جو ایکٹیو کر دی گئی ہے اور معاشی ایمرجنسی۔ اچھا، معاشی ایمرجنسی کی بات کی تو اس کے امپلیکیشن کیا ہوں گے لوگوں پہ، عوام پہ اور ملازمین پہ اور باقی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین کی ہم بات کر لیتے ہیں تو سرکاری ملازمین کو جو الاؤنسز مل رہے ہوتے ہیں یا ان کو جو چیزیں ایسی مل رہی ہوتی ہیں، جیسے پیٹرول قیمت میں بہت ساری انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، پھر انہیں بہت سارا ٹی اے دیا جا رہا ہوتا ہے، مکانات کے کرایوں کی مد میں انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جو آغاز کیا جائے گا کہ وہ گورنمنٹ ملازمین کے اوپر ہی کٹ آئے گا، بیسک سیلریوں پہ چلے جائیں گے، الاؤنسز ان کے ختم کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملازمین کو بہت زیادہ مراد نہیں ہے؟ آپ دوسری طرف دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کو کہ وہاں پہ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا کام کرتے ہیں، لیکن سرکاری آپ کا آؤٹ پٹ بھی کچھ نہیں ہے، یعنی عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے۔ آپ کسی ادارے میں چلے جائیں کوئی ریلیف نہیں ہے عوام کے لیے، تو یہ اتنی زیادہ ویسے شاہ خرچیاں نہیں ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ وہ میں متفق ہوں سردار صاحب آپ سے اس بات سے کہ بہت زیادہ امراض ہیں، لیکن مسئلہ اب کیا کھڑا ہوگا؟ مسئلہ یہ کھڑا ہوگا کہ جب آپ کسی کو کسی چیز کا عادی کر دیتے ہیں نا، کیونکہ آپ امراض دیتے کہ ان کو عادی کر چکے ہیں، لیکن جس وقت آپ معاشی ایمرجنسی لگائیں گے اور ان سے یہ سہولیات واپس لیں گے، اصل بکھیڑا تب کھڑا ہوگا، کیونکہ پھر یہ لوگ اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں، ہڑتالوں پہ چلے جاتے ہیں، پھر انہوں نے سٹینڈ لے لینا ہے اور جب ایمرجنسی لگ جائے تو پھر یہ سٹرائک اور یہ چیزیں ختم نہیں ہو جاتی؟ دیکھیں یہ جو پاکستان میں اب جو ایمرجنسی لگے گی نا سردار صاحب، جو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ کچھ ڈیفرنٹ نوعیت کی ہوگی، کچھ مختلف قسم کی ہوگی۔ اس کے اوپر جو گورنمنٹ لگا تو دے گی، لیکن اس کے اوپر تعویلات بہت ساری پیش کی جائیں گی کہ یوں نہیں یوں ہے، یہ ایمرجنسی اس طرح نہیں، ایمرجنسی اس طرح ہے۔ تو جہاں پہ چیزیں ابہام میں ڈال کر کی جاتی ہیں نا، تو پھر وہاں پہ آگے مسائل بھی اسی طرح کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو عام لوگ ہیں، عام عوام ہیں، سرکاری ملازمین سے ہٹ کے، اس پہ ان کا کیا امپلیکیشن ہوگا؟ کیا ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں جیسے ملٹری ہے، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور بارڈرز پہ بھی ہمیں بہت سے مسائل درپیش، کیا ان کو بھی کوئی کٹ لگے گا؟ ان کو کٹ میرے خیال سے نہیں لگے گا، کیونکہ اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے، جو آپ کی فورسز ہوتی ہیں، چونکہ وہ تو ہر وقت ایکٹیو ہوتی ہیں اور پورا اپنا کام انجام دے رہی ہوتی ہیں، اور وہ ان کے کام چونکہ ڈیفرنٹ نوعیت کا ہوتا ہے، تو میرے خیال سے یہ ساری جتنی ایمرجنسی ہوگی سول اداروں پہ ہوگی، لیکن باقی ادارے جو ہمارے عسکری ادارے کہہ لیں یا آپ ہمارے وہ ادارے کہہ لیں جو جن کا تعلق قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہے، وہ ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا کٹ نہیں ہے۔ یعنی ججز اور جرنیل پھر بچ جائیں گے اس میں سے، اور عام آدمی کو ہی دوبارہ ایندھن بننا پڑے گا، آپ کہہ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے؟ دیکھیں سردار صاحب، آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ عام آدمی کو ایندھن
بننا تو ایسے ہی پڑتا ہے کہ عام آدمی ہی ایندھن بنتا ہے، لیکن اصل میں چیزیں جو ہوتی ہیں، جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ چیزوں کو بڑے واضح طریقے سے دیکھتی ہے، ان معاملات کو بڑے واضح طریقے سے دیکھتی ہے، اور پھر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم کیسے اس کو کرنا ہے. کیونکہ جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے عسکری ادارے ہوتے ہیں یا دیگر ادارے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ذرا مختلف نوعیت کا ہوتا ہے، ان کے کام رکنے کا مطلب بہت سارے مسائل پیدا ہو جانے ہوتے ہیں. تو ساری باتیں حکومت ان مسائل سے بھی بچنا چاہتی ہے، تو پھر حکومت کو کس محاذ پہ یعنی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اگر ان کی مراعات کو تھوڑا کم کر دیا جائے تو کیا سیاسی محاذ پہ آپ کہہ رہے ہیں یا؟ دیکھیں سر، جب یہ اس طرح کی ایمرجنسی لگتی ہے تو یہ صرف سرکاری لوگوں کے اوپر نہیں ہوگی، عوام کے اوپر بھی ہوگی. جیسے پیٹرولیم کی قیمتیں ہم ہر 15 دن میں سمجھتے ہیں وہ کم ہو جائیں گی، وہ ساری ہر چیز ایک اپنی جگہ پہ چلی جائے گی. اور سب سے بڑی چیز جو سیاسی والے سے ہوگی وہ یہ کہ 1 سال کے لیے پارلیمنٹ کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا. اور پھر جو ابھی سیاسی صورتحال چل رہی ہے کہ بھئی وہ الیکشن، یعنی کہ پی ٹی آئی یہ زور لگا رہی ہے کہ الیکشن ہو جانے چاہیے یا باقی اس طرح کے معاملات کی طرف وہ جا رہی ہے، تو وہ سارا کچھ اس کو بریک لگ جائے گی اور 1 سال کے لیے پارلیمنٹ ایکسٹینڈ ہو جائے گی. اور سرکاری جو سیاسی سٹیبلٹی بھی آپ اس میں اس کو کہہ سکتے ہیں حکومت کی طرف کوشش کرے گی. حالانکہ بہت ساری چیزیں پھر فیس بھی نہیں کرنی پڑیں گی، بہت ساری دوسری دیگر پارٹیوں کی طرف سے بہت سارا مسئلہ آئے گا. دوسری اگر جو پی ٹی آئی کی طرف سے بڑا مسئلہ آپ دیکھیں گے جو یہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں پارلیمنٹ کو ایکسٹینڈ کرنا، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اگر 1 سال آگے بھی چلا جائے تو چلی جائے اسمبلی کی مدت، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فرق پڑے گا. اس کی وجہ سے فرق اس لیے پڑے گا کہ پی ٹی آئی جو اس وقت پورا زور لگا رہی ہے کسی طرح الیکشن ہو جائیں. سر تو یہ ہوگا کہ جب اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو آپ یہ دیکھیں نا، حکومت جس طرح کے دعوے کر کے آئی ہے نا سردار صاحب کے، وہ ہم چیزوں کو ٹھیک کر لیں گے، چیزوں کو ریورس گیئر لگا دیں گے، معیشت ہم بہتر کر لیں گے. پی ٹی آئی بھی آتی تو وہ بھی یہی دعوے لے کر آتی. اب یہ لوگ آئے ہیں، پی ڈی ایم پوری آئی ہے تو یہ بھی یہی دعوے لے کے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ اپنے وعدے یا اپنی چیزیں پوری نہیں کر لیں، الٹا ایمرجنسی کی طرف چلیں گے. کوئی ایمرجنسی جب لگے گی تو بہت سارے پھر معاشی پرابلمز عوام پہ بھی اثر انداز ہوں گے اور وہ بھی مسائل میں آئیں گی. جب وہ مسائل میں آئیں گی تو ظاہری بات ہے حکومت کی جو سیاسی ایک وہ جو ہوتا ہے نا، انہیں بہت بڑا دھچکا لگے گا، اور سیاسی طور پر جو ہے نون لیگ اور یہ پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا نقصان ہوگا، بلکہ پوری پی ڈی ایم کا سیاسی طور پہ ایک بہت بڑا لاس ہوگا. یہ ریالٹی ہے. یہ آپ دیکھیں سر کہ پی ٹی آئی جب اقتدار میں آئی تھی اس کو تو ایک بہترین انفراسٹرکچر ملا تھا، اور اکانومی بھی 6.8 یا کچھ سم تھنگ پہ یہ گرو کر رہی تھی. آپ کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ 57,000 پہ گرو کر رہا تھا. تو انفراسٹرکچر بھی بنا ہوا، بجلی بھی پوری، دہشت گردی کی بھی صورتحال ماشاءاللہ بڑی کنٹرول میں تھی. تو یہ ساری بگاڑ پیدا کر کے دوبارہ کس طرح سے پی ٹی آئی کو لوگ وہ کریں گے، اس کی بات پہ بلیو کریں گے. اور یہ جو خان صاحب اصل میں جس چیز کو نیریٹو کہتے ہیں وہ پروپیگنڈا ہے، وہ نیریٹو نہیں ہے. نیریٹو اور چیز ہوتی ہے، اس کی وہ ڈیفینیشن ہی اور ہے. تو یہ کس طرح پھر کریں گے؟ سر مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ کا کیس چلتا ہے قتل کا کسی عدالت میں، عدالت یہ دیکھ کے فیصلہ کرتی ہے کہ قتل کس نے کیا ہے، وہ محرکات کے اوپر نہیں جایا جاتا. اس محرکات کے اوپر بحث ضرور ہوتی ہے، چیزیں ضرور ہوتی ہیں، اسے بچانے کی ضرور کوشش کی جاتی ہے، لیکن فیصلہ قاتل کے خلاف ہوتا ہے ہمیشہ. تو اگر یہ معیشت اگر گرے گی اور اس طرح کی صورتحال آئے گی نون لیگ کے دور میں، تو اس کا ملبہ نون لیگ ہی اٹھائے گی، پی ڈی ایم ہی اٹھائے گی. اس کا ملبہ پھر پی ٹی آئی نہیں اٹھائے گی. بھلے وہ کہتے رہیں کہ پی ٹی آئی کے دور کی وجہ سے یہ ہوا 3.5 سال، تو وہ صرف 3.5 سال میں بھی آگے چیزیں تو نہیں خراب ہو سکتی نا. اس سے پہلے بگاڑ تو پہلے سے چل رہا تھا. ہم چلے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی نے بھی اس کو جو اپنے دعوے وعدے کیے تھے وہ بھی پورے نہیں کر سکے، وہ بھی ٹھیک نہیں کر سکے، لیکن چیزیں پھر نیچے ہی نیچے جا رہی ہیں. آنے کے بعد کوئی بہتری تو کسی بھی سیکشن میں دیکھیں نا، کس سیکٹر میں مسلم لیگ کس سیکٹر میں، وہ کہتے ہیں نا گورنمنٹ حادثہ، وہ کہتے ہیں نا حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، کہ اس کے پیچھے محرکات 75 سال ہے نا سر. دیکھیں جب آپ 75 سال ہے آپ کی ایجنسیاں، سر 75 ایئر ہے نا. سر میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری ایجنسیاں جب بیٹھے ہوئے وہاں پہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کریں گے، ٹھیک ہے، عدالتوں کو مینیج کریں گے. 2 سال کی محنت ہے ہماری عدالتیں بھی انصاف کرنے کے بجائے حالات کو دیکھیں گی، ٹھیک ہے، وہ اس کے پولیٹیکل امپلیکیشن کو دیکھیں گی کہ کس کو فائدہ ہے کس کو نقصان ہے، اور وہ اپنے من پسند طریقے سے اس کی انٹرپریٹیشن کریں گی کہ کس کو اس کا فائدہ ہو. تو پھر اس ملک میں آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح بہتری آ سکتی ہے.
کس طرح سے وہ یعنی ملک کو بہتر ہو سکے؟ آپ کس کو الزام دے سکتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا؟ ہم الزام اس طرح دے سکتے ہیں کہ جو لوگ دعوے، مثال کے طور پہ میں آپ کے اسٹوڈیو میں آتا ہوں اور آپ کا ادارہ جوائن کرتا ہوں اس دعوے کے ساتھ کہ اب میں اس کو بہتری کی طرف لے کر جاؤں گا، کیونکہ ادارہ نے مجھے اس وجہ سے رکھا کہ پرانے لوگ ناکام ہو چکے ہیں. اگر پرانے لوگ کامیاب ہوتے تو ادارہ کبھی بھی مجھے نہ رکھتا. ادارہ مجھے اسی امید پر لے کر آئے گا کہ یہ شخص آئے گا اور اس ادارے کو بہتری کی طرف لے جائے گا. اسی طرح جب سیاسی پارٹیاں آتی ہیں تو وہ یہی دعوے لے کر آتی ہیں کہ اب ہم ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. جو پرانی پارٹیاں یا پرانے دور میں چیزیں غلط ہو رہی تھیں یا سسٹم جو تھا تنزلی کی طرف جا رہا تھا اس کو ہم ترقی کی طرف اسی دعوے پر آتی ہیں. لیکن جب وہ اپنے وہ دعوے اور وعدے پورے نہیں کر پاتے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے جن لوگوں نے رکھا ہوتا ہے، جن لوگوں نے ان کو وہ ذمہ داریاں سونپی ہوئی ہوتی ہیں، جن لوگوں نے ان کی اس بات کے اوپر یقین کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ متزلزل ہو جاتا ہے. اور بار بار وہ کہتے ہیں نا کہ مومن ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. تو اگر پھر بھی کوئی بھروسہ ان کے اوپر جا کر کرتا ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ پھر اس کو پچھتاوے کے لیے بھی اس کے پاس ہونے چاہیے. سر دیکھیں ملٹیپل پرابلمز خان صاحب کے دور میں ہی پیدا ہو گئے. ایک اکانومی ان سے قابو نہیں ہوئی، ڈالر کہاں پہنچ گیا، پٹرول 60 کسی سے بھی نہیں ہوئی سردار صاحب، ان سے بھی نہیں ہوئی. اگر ان سے نہیں ہوئی نہیں سنا صحیح نا، پٹرول 62 روپے جو لیٹر تھا وہ کہاں پہ پہنچ گیا، 150 تک گیا تھا اور اب 150 سے پھر 250 اور ڈالر کہاں تک پہنچ گیا، وہ بھی تقریباً 90 95 یا 100 103 تھا تو وہ کہاں تک پہنچ گیا یہ خان صاحب کے دور میں. اور بالکل ہر ادارہ تباہ ہو گیا. سردار صاحب آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ خان صاحب، آپ کو ان کو بھی تو دیکھنا پڑے گا نا. دیکھیں اب جرنلسٹ جب آپ تجزیہ کرتے ہیں تو سب پہ جو جس کی غلطی ہوگی اسی کے اوپر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں. خان صاحب کی ہیں، خان صاحب کی ہیں، جو ان کی ہیں وہ ان کی ہیں. نہ ان کے قابو میں معیشت آ رہی تھی نہ ان کے قابو میں. آپ ملک کو چھوڑ دیں، آپ ایک گھر کو لے لیں، ایک بندہ وہاں پہ رہ رہا ہے 3 سال سے اس کی تباہی کر گیا، گھر کی ہر چیز تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اب جو نیا آئے گا اس کو بناتے کوئی ٹائم لگے گا. نہیں یہ تو نہیں کہ وہ آتے ہی سب کچھ سیدھا کر دے گا. آپ نے کہا ایک گھر کی مثال لیں، ایک بندہ گھر کو تباہ کر لے، میں مان لے، تو دوسرا بندہ آیا اس نے کہا جی اب اس گھر کو میں بہتر کروں گا. دوسرا اگر مالک دے گا چلیں یار آپ نے اس گھر کو بہتر کرنا ہے. اچھا سنیں نہیں ٹائم میں بتاتا ہوں. مالک آئے گا تقریباً 2 ماہ بعد آئے گا تو کم از کم وہ یہ ضرور دیکھے گا کہ نلکے نئے لگے ہوئے ہیں، پائپ لائنیں نہیں لگی ہوئی ہیں، کم از کم اس نے تھوڑا بہت رنگ روگن کرا، کچھ تو بہتری کی طرف لے کے گیا. تو تب اگلے دیکھیں 2 مہینوں میں کچھ بہتری کی طرف لے کے گیا تو اگلے 1 سال کے لیے وہ کمٹ کرے گا کہ ٹھیک ہے 1 سال آپ اور لے لو، ٹھیک ہے نا. اگر ان 2 مہینوں میں وہ پہلے سے بھی زیادہ بگاڑ کر دیتا ہے، وہ جو ٹوٹیاں پہ چکی ہوتی ہیں، تو مالک اگلے سال کے لیے اس پہ کیسے ہاں سر ویسے کچھ تو بہتری آنی چاہیے تھی نا سردار صاحب. مایوسی ویسے بہت بڑا گناہ ہے اور مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے. الحمدللہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ کافی حد تک تو ڈالر کو انہوں نے قابو کر لیا، جو بہت زیادہ اوپر جا رہا تھا 10 روپے کبھی 5 روپے، وہ اب پیسوں پہ آ گیا ہے. تو بہتری کی امید رکھنی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ یہ ڈس اپوائنٹمنٹ کم سے کم وہ قوم میں نہیں پھیلانی چاہیے. تو ذوالفقار صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت کچھ آپ سے سیکھا بھی اور اسی طرح ہم مزید سیکھتے بھی رہیں گے. سیکھیں بھی اور مایوسی اب بھلے نہ پھیلائیں لیکن ریالٹی کو ہم کو ضرور بتائیں، حقیقت ضرور بتائیں. اگر وہ آپ ان کو نہیں بتائیں گے تو آپ اپنے پیشے کے ساتھ بھی جو ہے وہ پھر مخلص نہیں ہیں. ریالٹی چھپانے سے جو ہے وہ یہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مایوسی نہیں پھیلا رہے. ریالٹی سامنے لانی چاہیے، حقیقت بتانی چاہیے، حقیقت سے نظریں بہت شکریہ سر، حقیقت صافی بتا سکتے ہیں. تو ہمارا پروگرام یہاں اختتام ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہم مزید پھر بھی آپ کو تکلیف دیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.